أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ بات ہو رہی تھی کہ جب آپ بالغ ہوئے تو اللہ پاک نے آپ کے اعتقادات اور آپ کے ایمانیات کو خاص توفیق کے ساتھ حق پہ رکھا اور آج تک آپ اس حق پر قائم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جو آج ہم مثال ذکر کرنا چاہتے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کو اس احسان کی مزید قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑا معجزہ، اور انبیاء کرام کے معجزات میں یہ واحد معجزہ ہے جو آج تک زندہ ہے۔ باقی سارے معجزے تاریخ کا حصہ ضرور ہیں، آج موجود نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ نے زبانوں میں، کائنات میں مختلف زبانیں بولی گئی، ان کے نام تک یاد نہیں ہے کہ پہلے کس انداز میں زبان بولی جاتی تھی۔ اس معجزے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو محفوظ رکھا۔ کائنات میں اتنی لمبی عمر کسی زبان میں نہیں ہے۔ 1 صدی کے بعد زبان تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کی اصل شکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف واحد زبان ہے کہ 15ویں صدی تو نبی کریم علیہ السلام کو جاری ہے، اس سے پہلے زبان کا سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ زبان شروع ہوئی ہے، تو سب سے لمبی عمر پانے والی یہ زبان ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ معجزہ لوگوں کو تبھی سمجھ آئے گا جب عربی زبان موجود ہوگی۔ اس کے بعد انگریزی پر کام زیادہ ہوا، انگریزی کی خدمت کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کافروں کو براہ راست ابرہہ کے لشکر کی طرح ختم کرتا ہے یا فاروق اعظم کی طرح کا کوئی واسطہ پیدا کرتا ہے، اللہ ان کو ہلاک کر دے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، کہ اگر انسان اور جن سارے جمع ہو جائیں پھر بھی وہ اس جیسا کلام پیدا نہیں کر سکتے۔ حضرت بات یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا مقابلہ نہیں ہوگا، یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کیا کرے؟ مخلوق خالق کے ساتھ موازنہ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی۔ جب عربوں نے دیکھا کہ بھئی اب ہم ہو تو لاجواب میں ہیں، کسی عربی نے، آپ علیہ السلام کے کسی دشمن نے قرآن مجید کے مقابلے میں ایک آیت بھی، ایک مضمون، ایک پیراگراف بھی پیش نہیں کی، لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ تو بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں، اللہ نے آپ کو کتنا حق دیا۔ جب اللہ پاک نے ہمیں شعور بخشا، آپ کو شعور دیا، تو آپ اس وقت سے آج تک اس کلام مقدس کی ایک زیر اور زبر میں بھی شک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کا ایمان ہے جو الفاظ نبی کریم علیہ السلام کی مقدس زبان سے نکلتے تھے وہی آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ان لوگوں نے پھر کیا کہنا شروع کر دیا جب اس کا جواب نہ بن پایا، کہنے لگے یہ مکی آیات ہیں، یہ گفتگو اللہ پاک نقل کر رہے ہیں قریشیوں کی، مکہ مکرمہ کے مشرکوں کی۔ لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لائیں گے اور ہرگز نہیں لائیں گے جب تک کیا نہ ہو، جب تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی زمین سے حکم کرے اور چشمہ پھوٹ پڑے۔ مکہ مکرمہ کی بات ہے، وہاں تو چشمے نہیں ملتے تھے۔ کوئی ایسا کام ہو نا ہمارے سامنے، مطلب ہے کہ چشمہ نکل رہا ہے، یا پھر اس طرح ہے بھئی آپ کے انگوروں کے اور کھجوروں کے باغات ہوں اور اس میں بھی آپ نہریں چلا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں باغ ہونا کوئی عام بات تو نہیں ہے، انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ یا اس طرح ہے کہ آپ آسمانوں کو ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر گرا۔ اب
اگر ایمان نہ ہو تو پھر آدمی اس قسم کی بومیاں بھی مارتا ہے۔ یا اس طرح کریں بھئی آپ اللہ کو باتیں آپ کرتے ہیں اللہ کی فرشتوں کی، ان کو ہمارے سامنے لے آئیں ذرا، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رہے، فرشتے ہمارے سامنے، یا آپ کا سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، اور اگر آپ آسمان میں چڑھ جائیں گالا سا پھر بھی کوئی نہیں بڑھتا والا نؤمن رقیے کا، اگر آپ چڑھ جائیں آسمان میں پھر بھی ہم نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ آپ آسمان سے کتاب لائیں جس کا مطالعہ ہم خود کریں۔ واقعہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل کر دی ہے۔ یہ جناب ان لوگوں کی باتیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرات ایمان سے محروم رکھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم رکھا، وہ اس قسم کی باتیں کس سے کر رہے ہیں؟ خاتم النبیین سے۔ وہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام کا معاملہ کوئی عام انسانوں جیسا معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق نہیں دی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے ہوش سنبھالی، جو کچھ آپ کے سینے کے اندر جمع تھا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں دیا، 1000واں حصہ بھی ان کو توفیق نہیں آئی کہ یار ہم کو یہ حق تسلیم کر لینا چاہیے، ہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قوم۔ آگے جی اب اللہ پاک جواب دینے لگے ہیں، کل حضور ان کے جواب میں فرما دیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میرا رب پاک ہے۔ غور کریں، حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر صرف بشر اور رسول۔ تو بات یہ ہے آپ علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ علیہ السلام نے معجزے پیش بھی کیے، جناب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور بھی معجزے آپ پیش کرتے رہتے تھے۔ ذہن نشین کر لیں معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑے کس نے کیا؟ اس وقت جب آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا، تو معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، ہوتا نبی کے ہاتھ پر ہے۔ تو آگے اللہ پاک کا جواب سنیں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، لوگوں کو اس چیز نے روک دیا ایمان لانے سے، جب ان کے پاس ہدایت پہنچی تو اس چیز نے روک دیا، وہ کیا کہنے لگے؟ عباس اللہ بشر رسول، جب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں قرآن مجید کو ان کے مقابلے میں لاجواب یہ باتیں کی، اب کیا کہنے لگے؟ کمال ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے رسول کس کو بھیج دیا؟ بشر۔ یہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہی بات ہے ہدایت سے روکنے والی، ان کا یہ نقطہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل حضور آپ فرما دیں لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو میں فرشتہ بھیج دیتا۔ اب زمین پر انسان ہے، بشر ہے، تو میں نے بشر کو ہی بھیجنا ہے۔ یہاں ایک بات یوں نہ سمجھنا کوئی اختلافی بات کی جا رہی ہے، یہ جو نبی علیہ السلام کے حوالے سے بشر کا اختلاف چلا نا، یہ سب سے پہلا اعتراض نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں مکہ کے مشرکوں کی ہے کہ یہ بشر کیا ہو۔ آج ہم بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کیا ہیں، یہ سب سے پہلا اعتراض ہے کافروں کی۔ تو ان کو پتہ تھا ہمارا بھتیجا بھانجا عبداللہ کا بیٹا جناب آمنہ کا بیٹا، ان کو پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں، ان کو یہ شک تو کوئی نہیں تھا کہ یہ بشر نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی بات انہوں نے کی تھی۔ آج یہ نظریہ کیوں قائم ہے؟ ہمارا قرآن و سنت کے ساتھ رابطہ کم ہو گیا، صرف یہ وجہ، اور کوئی وجہ نہیں۔ یہ اعتراف مسلمانوں کا نہیں ہے، ہاں مانوی نور ہے، نور رسالت، نور نبوت، نور ایمان، نور اسلام، لیکن نبی کریم علیہ السلام نور مجسم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا جسد مبارک وہ بشریت والا ہے، تو یہ پہلے اعتراض ان لوگوں نے کیا تھا۔ تو یہاں ہمارا مضمون ختم ہو گیا ہے۔ بات حضرات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک خاص توفیق کے ساتھ ایمانیات اور اعتقادات کا ایسا نظریہ رکھ دیا ہے، اللہ پاک اس میں بہت تک اضافہ ہی فرماتے رہیں اور خلوص پیدا کرتے رہیں۔ جو یہ حضرات اللہ تعالیٰ کا آپ پر سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان، باقی صحت، بیماری، مال کا آنا، مال کا ختم ہو جانا، دنیا کے سلسلے ہیں چلتے رہتے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہیں سو۔
ہر ایک کو اللہ پاک چوک نہیں دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر آدمی اس قسم کی بات نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ نے آج تک آپ کے نصیبے میں نہیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس قسم کی بات نہیں نکلوائی۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کا احسان۔ اگر اس احسان کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ذہن نشین کر لیں، عمل کا تسلسل قائم رکھنا پڑتا ہے۔ عمل کا تسلسل قائم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر حضرات عمل کا تسلسل قائم نہ رہے تو پھر بندہ موت کے وقت غلط باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ جنرل ہسپتال کا ہے لاہور کا، ایک ٹرک ڈرائیور ایکسیڈنٹ ہوا، وہ وہاں آیا۔ ڈرائیور کو زندگی آپ کو پتہ ہی ہے بڑی عجیب سی ہوتی ہے۔ اب یہ اس کا عالم نزا کا ٹائم ہے، تو ایک خاتون آئی، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ گھبرا گئی، کسی دوسری چیز سے پکڑ رہا ہے۔ وہ پکڑتا تھا، وہ کہتا تھا کوئی بندہ مجھے کلمہ پڑھا، کوئی بندہ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ وہ یہی کہتا رہا، وہ سمجھ رہی نہیں کہ یہ بیماری کی وجہ سے کر رہا ہے۔ وہ یہی کہتا رہا کہ مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کوئی بندہ کلمہ پڑھا دے۔ یہی الفاظ کہتے کہتے وہ اللہ کے سپرد ہو۔ عمل کا تسلسل حضرات جاری نہیں رہے گا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے سادہ سادہ سی موتیں، ٹھیک ہے اللہ پاک چلو بچاتا ہے شر بولنے سے، لیکن عام طور پر موتیں سادہ سادہ سی ہو گئی ہیں۔ کوئی 2 دن پہلے چپ ہو جائے گا، کوئی 4 دن پہلے چپ ہو جائے گا۔ کوئی مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں عمل کی روٹین کم ہو گئی۔ اور حضرات یہ ساتھ میں تب ہوتی ہے جب پورے معاشرے کے اندر خیر و برکت ہو۔ پورے معاشرے کے اندر جب خیر و برکت ہو تو بڑی بڑی خوبصورت موتیں پھر آدمی دیکھتا ہے، اور آدمی بہت کس طرح ہو جاتا ہے خوبصورت موت پا کر۔ تو اگر آپ ان عقائد کو اپنے پاس بہت اچھے انداز میں قائم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو اللہ نے آپ کو آج توفیق دی ہے، 13-14 دنوں کے بعد یہ توفیق اللہ سے قبول کرتے رہنا۔ توفیق جاری ہے، توفیق جاری ہے۔ ٹھیک ہے پورے ماحول کو سنبھالنے کے لیے اللہ پاک نے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں، مگر آپ یوں سمجھیں کہ آسمان کے دروازے مومن کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ ایسے نہیں حضور نے فرما دیا مومن فوت ہو گیا